أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مراحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. یا بنیا اے میرے بیٹے، انہا بے شک ہو، ان تکو کہ اگر ہو، تکو تو یہ اصل میں تکن ہے، اس کو مختصر کرتے تکو ہو گئے. ان تکو اگر ہو، مثقال حبہ ایک ذرہ کے برابر بھی، من مثقال حبہ ایک رائی کے برابر، کوئی دانے کے برابر بھی، من خردلن رائی کے دانے کے برابر بھی، فتکن پس تو تم پر پس اوپس ہو وہ، فی صخرتن ایک چٹان میں، او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یات بہ اللہ تو اللہ اسے لے آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور نکال لائے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطیف ہے، باریک بھی اور خبیر، ہر بات کا خبر رکھنے والا ہے. یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ یعنی قائم کرو نماز، وامر بالمعروف اور حکم کر نیکی کا، ونہ عن المنکر اور تو منع کر برائی سے، وصبر اور تو صبر کر، علامہ اس پر جو اصابک جو کوئی مصیبت تجھے پہنچے. ان بے شک ذالک من عزم الامور، بے شک یہ من عزم الامور یعنی ہمت کے کاموں میں سے ہے، یا یہ ہم تو پڑھیں گے کہ واجب کاموں میں سے ہے. ولا تصعر اور تو نہ پھلا، خدک اپنے رخساروں کو، للناس لوگوں کے لیے، ولا تمشی اور تو نہ چل، فی الارض زمین پر، مارہا اکڑ کر، یعنی زمین میں اکڑ کر نہ چل. ان اللہ بے شک اللہ لا يحب نہیں پسند کرتا، کل ہر مختال فخور ہر کو تکبر کرنے والے اور بہت زیادہ فخر جتانے والے کو. وقصد اور تو میانہ روی اختیار کر، فی مشک اپنے چال میں، وغدود اور پست رکھ، من صوتک اپنی آواز میں سے. ان بے شک انکرا بے شک سب سے زیادہ بدترین الاسوات آوازوں میں سے، لصوت الحمیر یقیناً صوت آواز ہے حمیر گدھے کی، گدھوں کی آواز ہے سب سے جو ہے وہ آواز، گدھوں کی آواز جو ہے وہ سب سے خراب آواز کہنے کی اس کی بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. تو جس طرح کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سورہ لقمان میں پہلی وصیت اللہ تبارک سلیمان نے لقمان علیہ السلام نے کی، اور پھر اس کے بعد دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں وصیت فرمائی. اب دوبارہ انہی کی لقمان سیدنا لقمان کی وصیتوں کا بیان شروع ہوتا ہے. تو پہلی وصیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کا رد تھا، اور اس کی توحید کا بیان تھا. اس وصیت میں اللہ تعالیٰ نے علم اور قدرت کا کمال بیان کیا، ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت کا کمال، اس کا انہوں نے اللہ تبارک نے بیان کیا ہے. تو یہاں چونکہ یہ ساری بھی حکمت وصیتیں جتنے بھی ہیں حکمتوں سے پورے ہیں، اس لیے قرآن انہیں بیان فرما رہا ہے کہ تاکہ لوگ ان پر عمل کریں.
تو یہاں وہ فرما رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اے بنے، اے میرے پیارے بیٹے، انہا بے شک، اگر کوئی چیز، یعنی کہ یہ کوئی برائی یا نیکی جو بھی ہو، اگر ہو وہ رائی کے دانے کے برابر بھی، یعنی اتنی یقین چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، اور پھر وہ ہو بھی کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی لے آئے گا۔ یعنی کہ کوئی بھی برائی یا کوئی نیکی، کوئی خطا، کوئی ظلم، چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ خواہ کتنا ہی پوشیدہ اور ڈھکا چھپا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے پیش کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نکال لائے گا۔ یعنی یہ اصل میں بتایا گیا کہ چاہے چٹان میں، تو مطلب یہ کہ اتنی مشکل چیز، ایسی جگہوں پہ بھی اگر وہ چیز ہے جو اندر ہی اندر چھپی ہوئی ہے، جو کسی حال میں بھی نظر نہیں آتی، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس دن نکال کے لے آئیں گے، کیونکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا، سورہ انبیاء میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، اور پھر کسی پر بھی کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اور کسی پر اگر رائی کے ایک دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ ہم اسے لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے میں کافی ہیں۔ اس طرح سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ کو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص نیکی کا ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال صفت بیان کی ہے کہ ایسا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، کیونکہ عرب جو ہے وہ مثقالہ ذرہ کا لفظ استعمال کرتے تھے ہر جس میں بالکل ہی جس کا کوئی چیز کا تقریباً وزن ہی نہ ہو، تو اس طرح بہت چھوٹی چیز مثال یہ دی گئی ہے کہ زیادہ جس طرح اگر چٹان میں ہو یا آسمان و زمین کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مخفی ہو، جس کا حاصل کرنا زیادہ سے زیادہ مشکل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اس دن نکال کے لے آئے گا، اور پھر وہ پھر اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے حساب کرے گا اور میزان میں وہ رکھ دی جائے گی۔ تو پھر وہ یہی ہوگا کہ ذرے برابر نیکی ہوگی تو ذرا برابر برائی بھی ہوگی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ مطلب یہ کہ خواہ نیکی یا بدی کسی، چاہے مکان میں کی جاتی ہو، محل میں کی جاتی ہو، قلعے میں کی جاتی ہو، کہ پتھر کے سوراخ میں کی جاتی ہو، یا آسمانوں کے کونوں میں یا زمین کی تہ میں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے وہ مخفی نہیں ہے، وہ اسے لا کر پیش کرے گا۔ وہ تو بہت باریک بھی اور چھوٹی چیز بھی اس پر تو ظاہر ہے۔ اندھیری رات میں کہ جو چونٹی چل رہی ہو اس کے پاؤں کی آٹ کا بھی اس کو تو علم ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہے ہی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سب چیز کو ظاہر کر دے گا۔ تو پھر سوچنا یہ چاہیے کہ جو رائی کے دانے کے برابر چیزوں کا اتنا علم اور اس پہ اتنی دسترس رکھتا ہے، تو بڑی اشیاء کے متعلق اس کے علم اور قدرت کا کیا حال ہوگا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بنیادی عقیدے کا، یہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر چیز، کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہوگی، اور وہ اس دن سب کو یہاں پہ اس دن لا کے پیش کر دے گا، کیونکہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ لطیف اور خبیر سے مراد یہ کہ وہ ہر چیز کو اس کے سامنے، لطیف سے مراد بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ آ، جس پہ کوئی ایسی چیز، جیسے اگر کوئی چٹان میں کیڑا چھپا ہوا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہاں کس طرح اس کو پیدا کیا ہے، اور وہاں پہ اس کی کس طرح اس کی خوراک اس کو پہنچا رہا ہے، یہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ وہ لطیف یاد الخبیر کا ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے۔ اس سے ہمیں اس سے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح حدیث جبریل میں احسان کی تاکید کی گئی ہے کہ انسان کو یہ ہر وقت خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ یہ خیال کرے گا کہ ہاں میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھ پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے، تو اس سے انسان پھر اللہ تعالیٰ کی باسط سے، اس کے نافرمانی سے بچا رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا یا بنی، پھر دوسری وہ جو ہے اپنے اپنے بیٹے کو اس کی بھی نصیحت کر رہے ہیں، وہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روک۔ تو یہ بنیادی چیزیں یعنی بتائی گئی ہیں، یعنی بنیادی عقائد کی وصیت یہ اصل میں سب سے پہلی چیز جو وہ نماز ہی کی اقامت ہے، جس کے وقت، جس کا صحیح وقت پر ادا کرنا، خشوع و اطمینان کے ساتھ با جماعت ادا کرنا، سب کچھ شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ لوگوں کو نیک حکم دینا، اور تیسری چیز برائی سے منع کرنا ہے۔
کیونکہ ہم لوگ سب سمجھیں کہ دنیا میں آخرت کے سفر پر ہی ہیں۔ اگر کوئی اپنے ساتھیوں کا خیال نہیں رکھے گا تو انہیں ساتھ لے کر کوشش نہیں کرے گا تو وہ سبھی، پھر وہ دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا۔ اسے سب ہونا یہ چاہیے کہ اس کو ایک دوسرے کے تنقید کریں، اس کو برائی سے روکنا ضروری ہے، اس کو نیکی کا حکم کرنا ضروری ہے۔ ورنہ جس طرح ہوتا ہے نا، جہاز میں اگر کوئی سوراخ کر رہا ہے، اس میں سوراخ کو اگر نہ روکیں گے تو سب کو لے ڈوبے گا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ، حالانکہ برائی، نیکی اور برائی کرنا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، دونوں یہ بھی آتی اسی میں ہے کہ جیسے آپ ہر چیز کا بیسک چیزوں میں آتے ہیں نا کہ آپ کو نماز بھی ادا کریں، اور نماز بھی ادا کریں اور آپ پڑھیں یہ آ، برائی کا حکم، برائی سے روکیں بھی، اور معروف کا حکم ہے ہمارا، پھر ہوگا کیا؟ یہ جب چیزیں کریں گے تو بس بھی علامہ صاحب کہ یہ چیزیں کریں گے تو ضرور بضرور یہ بھی ہے کہ جو چیزیں، جو انسان ان چیزوں کو حکم دے گا تو اس پہ ضرور صبر، اس کے پھر مصیبتیں بھی آئیں گی، شیطانی اور جن جتنے بھی شیطان جن ہیں جتنے، سب اس پہ حملہ آور ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی نیک آدمی کو کوئی کچھ نہیں کہتا، مگر جب انسان نصیحت کرنے لگتا ہے تو اس کے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں، اور جب نصیحت کرے گا تو اس کو یقیناً اس پہ مشکلات بھی آئیں گی۔ اور نصیحت کے لیے بتایا گیا ہے کہ جس طرح وامر بالمعروف، تو اگر معروف کی وہ بس یہ کر رہا ہے، حکم دے رہا، تو پھر اس کو معروف کا علم بھی ہونا چاہیے، علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کو علم نہیں ہوگا کہ کون سی چیز معروف اور کون سی چیز منکر ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کتاب و سنت اور معروف دعوت کے بجائے شرک و بدعت کی اشاعت کرتا پھرے۔ جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو ہے اسلام سے جن کا کوئی تعلق نہیں، وہ بھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ لیتے ہیں، تو وہ بھی لوگ ان کی بھی کہہ رہے ہیں تبلیغ کیے جا رہے ہیں یا اس کے اشاعت تو کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک تو نماز کے ایمان کے بعد سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے نماز، اور پھر ان کا معروف اور منکر کے زمن میں پورا اسلام کا پھر علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا تو پھر اس کو تو علم کے بغیر تو اگر پہنچائے گا تو جیسے ہم نے پڑھا تو غلط، کیونکہ سارا کام ہی خراب کر دے گا۔ کیونکہ یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جن چیزوں کے بغیر واجب پوری طرح ادا نہیں ہوتا تو وہ بھی واجب ہے، یعنی جس چیزوں کے بغیر ایک چیز پوری نہیں ہوتی، تو جس چیز کا تم علم حاصل کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ جس طرح نماز کے لیے ضروری ہے کہ وضو بھی ہو، اور وضو بھی پھر آنا چاہیے، اگر وضو کا علم نہیں ہوگا تو پھر وضو کس طرح کرے گا؟ وضو ہی صحیح نہیں کرے گا تو آگے بھی پھر نماز بھی اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے اس طرح پھر فرمایا بس پھر علامہ صحابہ کا، یعنی کہ بتائیے اہمیت کی وجہ سے دوبارہ بتا دیا گیا، حالانکہ یہ اگر دیکھا جائے تو جو حکم دیا گیا اس میں بھی اس کا تو ہے ہی ہے کہ معروف میں تو اس کا حکم بھی آ گیا، تو اس میں بتایا گیا کہ یہ پہلے اقام الصلاح، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فرائض کی ادائیگی میں جتنے بھی پیش آنے والی ہر مصیبت ہے اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ یہ کیونکہ جیسے بتایا کہ ہر آدمی ہر آدمی جس طرح کرے گا تو اس کے سب کوئی مخالفت کرے گا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کی زندگی آزمائش و مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، راحت اور آرام تو صرف جنت میں ہی حاصل ہونا ہے۔ اس لیے مومن پر تو لازم ہے کہ قید خانے کی ہر تکلیف اور آزمائش کو صبر کرے، اور صبر کے سے ان پہ ہر چیز پہ اس پہ صبر کرنا ضروری ہے۔ اس پہ صبر کرے گا تو اس کا آگے بھی کام چل سکے گا۔ اسی طرح پھر بھائی ان ذالک من عزم الامور، یعنی کہ یہ بتائے گا کہ یہ عزم کے اس کے دو معنی ہیں، یعنی کہ ایک تو عزم کا معنی ہے کہ واجب کرنا، یعنی چاروں ایسے کاموں میں، چار کام کون سے ہوئے؟ قیام الصلاۃ ہو گیا، امر بالمعروف ہو گیا، نہی عن المنکر ہو گیا، اور صبر ہو گیا۔ ان چاروں کاموں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے واجب اور فرض کیے گئے ہیں تو یہ واجب ہے، یعنی ان کا کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب یہ بھی ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا یہ کام بڑے عزم اور ہمت کا کام ہے، کم ہمت لوگوں کے بس میں تو ہے ہی نہیں کہ اس کی سختیاں جھیل سکیں، اس لیے اپنے اندر اپنا عزم اور ہمت بھی پیدا کرنی چاہیے انسان کو۔ تو پھر یہ جو نصیحتیں پہ چلیں، اگلی نصیحت جو انہوں نے کی اپنے بیٹے کو وہ یہ بتایا، ولا تصعر خدک للناس، اور تو اپنے گالوں کو وکڑا پھلا کے نہ چل لوگوں کے سامنے۔ اصل میں تو شاعر جو ہے نا وہ ایک عرب میں اونٹوں کی بیماری ہے، تو اس بیماری میں گردن میں یا سر میں کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے جس سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کے منہ ایک طرف ٹیڑھا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بتایا گیا ہے کہ ایسی بیماری جس میں اس انسان گردن ہی اکڑا لے، اس کو کوئی دوسرا انسان نظر ہی نہ آئے، تو اس چیز سے یہ منع کیا گیا اپنے گالوں کو نہ پھلا لو، یعنی گردن کو اکڑا کے لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر نہ سمجھو۔ تو بتائیے، اور بلا تم فی الارض مرحا، اور نہ ہی تم زمین پہ چلو اکڑ کے،
یعنی گال پھلا کے کسی لوگوں کو آپ اپنے سے کمتر نہ سمجھیں کہ اس کو آپ اپنے سے کم سمجھ رہے ہو، کہ وہ جو ہے مجھ سے کمتر، اور یہی ایک انسان کا غرور ہے، یعنی تکبر کہہ رہے ہیں، اور تکبر کے لیے فرما دیا گیا ہے کہ جن انسان میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بتا اللہ کے رسول کے فرمان ہے کہ جس میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے بہت ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ ایک شخص، آپ نے فرمایا جو شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور اور جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو آپ نے فرمایا اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ غرور اور تکبر تو یہ کہ انسان حق کو ٹھکرا دے، یعنی حق سے منہ موڑے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، دوسرے لوگوں کو اپنے سے کم سمجھے۔ اور پھر یہ جس نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرمایا کہ عزت اللہ تعالیٰ کی اظہار ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا جو شخص ان صفتوں میں سے مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ تو اس لیے یہ ہر حال میں تکبر ہونا ہے، کسی انسان کو اپنے سے کم نہ سمجھے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑ کے نہ چل، جیسے ہم پہلے بھی سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہے کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑوں کی وہ پہنچ سکتا ہے پہاڑوں کی اونچائی تک۔ تو یہاں بھی یہی بتایا گیا کہ زمین پہ اکڑ گیا، مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی تیز چلنے سے کوئی منع کیا گیا، جیسے آگے ان نقلا، جیسے وقصد بھی مشرق، یعنی کہ ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختار، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہر تکبر کرنے والے اور شیخی خورے کو، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین سے تمہاری پیدائش ہے، اس میں تم دفن ہونا ہے، تمہارے تمام لوگ، دوسرے تمام لوگ بھی اسی طرح زمین میں چلے جیسے تم لوگ چل رہے، جیسے تم چل رہے ہو۔ دوسروں کو حقیر اور اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھنا، اکڑ کر چلنا کس طرح زیب دیتا ہے؟ وہ تو کسی کو بھی زیب نہیں دیتا ہے کہ تم اکڑ کے چل رہے ہو، یا یہ اس لوگوں کو تم اپنے حساب سے کم سمجھ رہے ہو۔ ہوتا ہے کہ انسان کی چال سے بڑا پتہ چل جاتا ہے کہ انسان اکڑ کے چل رہا ہے، اس میں ایک خاص طور سے ایک چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے کہ وہ حالانکہ تیز چلنے سے کوئی منع نہیں کیا گیا، جیسے آگے طرف بتایا گیا ہے کہ جیسے لوگ سمجھیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بالکل امبریل چارج، اس کا مقصد یہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی یہ سے منع کیا گیا کہ آپ تیز چلیں، تیز چلنے سے مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ آپ کتنی اکڑ کے چلتے ہیں، لوگوں کو آپ کتنا اس میں چال میں خاص اس میں عقل اور اطراحٹ آ جاتی ہے انسان کے، جب اس کے دماغ میں کوئی تکبر بھرا ہو نا تو پھر اس میں دوسرا اپنے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے میری بڑائی محسوس کرے۔ تو یا اسی کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے مختار کا معنی ہے جو شخص اپنے دانش میں آپ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو وہ مختار ہوتا ہے، اور فخور اس کو کہتے ہیں جو بڑائی اپنی بڑائی کو دوسروں پر اظہار بھی کرے۔ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند کیا، اور پھر بتایا گیا وقصد فی مشک وغضض فی من صوتک، اور اپنی چال کو میانہ روی، یعنی میانے سے مراد ہے کہ نہ اکڑ کے چلے اور نہ ہی مریل چال چلے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تیز ہو یا آہستہ نہ چلنا کوئی منع کیا ہے، کسی کو اگر جلدی کام ہے اور جلدی پہنچنا تو تیز چال سے منع تیز چل چل سکتا ہے، اگر کوئی آرام سے جا رہا تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے کہ ایسی چال نہ چلے جس سے دوسروں کو برا، دوسروں کو بہت زیادہ شوشہ دکھا رہا ہو اس کا۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جس طرح کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے جو لوگ تھے وہ اپنے اولاد کو اس طرح کی باقاعدہ بچوں کو مار مار کے ٹریننگ دیا کرتے تھے، یہ ان کو ٹریننگ دیتے کس طرح چلنا ہے تمہیں۔ حال ان کا یہ تھا کہ اس طرح لوگوں کو یعنی اس طرح ان کے ذہن میں کتنا غرور کا کیڑا بھرا ہوا تھا کہ ہر آدمی کو دوسروں کو کم کم سمجھے اور اپنے آپ کی چال بھی ایسی بنا لیں کہ وہ دوسروں کو لگے کہ، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز ایک دفعہ ایسے چل رہے تھے، اور وہ بچپن میں جب چھوٹے تھے جن کو بات نہیں ملی تھی تو ان کے استاد نے ان کو پیٹا، اور پیچھے سے دھکا دے کہ تم کیا کر رہے تھے، اس طرح کیوں چل رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو مار مار کے ہمیں چال کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم نے اس طرح چلنا ہے، تو یہاں جس سے منع کیا گیا تو پھر بتایا گیا کہ کیونکہ وہ جس طرح، اور ایسے بھی یہ نہیں بتایا کہ انسان کو کوئی مریل چال چلنے لگ جائے، کیونکہ ہونا یہ چاہیے کہ سیدھے سادھے معقول اور شریف آدمی کی چال چلو جس میں نہ کوئی اینٹ اور کوئی اکڑا ہو، نہ ہی کوئی مریل پن ہو۔ کیونکہ ہم صحابہ کرام کا آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا عمر نے ایک دفعہ ایک شخص کو سر جھکائے ہوئے چلتے دیکھا تو پکار کر فرمایا سر اٹھا کر چل، اسلام کوئی مریض نہیں ہے۔ ایک اور شخص انہوں نے مریل چال چلتے دیکھا تو فرمایا ظالم ہمارے دین کو کیوں مارے ڈالتا ہے،
یعنی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی سر جھکا کے کمر جھکا کے چل رہے ہیں کہ جی میں تو بہت ہی عاجز انسان ہوں، ایسا مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح سید عائشہ صدیقہ ان کے سامنے بھی ایک واقعہ پیش آیا، انہوں نے دیکھا ایک صاحب بہت ہی مریل طریقے سے چلے جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ انہیں کیا ہو گیا، تو عرض کیا کہ قرہ ہیں، قرہ یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے والے، تعلیم اور عبادت میں مشغول رہنے والے ہیں۔ اس وقت سید عائشہ نے فرمایا کہ عمر سید القرہ تھے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب چلتے تو زور سے چلتے، جب بولتے تو قوت کے ساتھ بولتے، اور جب پیٹتے تو خوب پیٹتے تھے۔ تو یہ ان کی انہوں نے صفات بیان کی۔ تو یہاں پھر یہ بتایا وغدود بھی من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی اونچی آواز میں نہ بولے، بلا وجہ چیخنا چلانا یہ کوئی شیوا نہیں انسان کا، بلا وجہ اونچی آواز میں بولنے کو ناپسند کیا گیا ہے، کہ اسے بتایا گیا ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھو۔ اپنی آواز کو بہت زیادہ لوگ چیخ چو پکار کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہاں چیخ پکار کرنے پھر آگے اس کی مثال بلکہ دی گئی ہے، بغض من صوتک، اپنے آواز کو پست رکھو، ان انکر الصوت لصوت الحمیر، اور سب سے بری آواز جو گدھے کی آواز ہے، یعنی وہ کتنا زور سے چیختا ہوتا ہے، گدھے کی آواز کو بھی اسے بتا کہ اس کے اس کو تشبیہ دے دی گئی ہے کہ زور سے بولتا ہے تو اس کو اس طرح ہے جیسے وہ گدھا بلا وجہ بولتا ہے، تو بلا وجہ بولنے سے بھی اور اونچی آواز میں بولنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کہ بہت زیادہ بلا وجہ اونچی آواز میں نہ بولیں، لوگ چیخ چیخ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی پسندیدہ چیز ہے نہیں۔ اور خاص طور سے گدھے کی مثال اس لیے دی گئی کہ کہتے ہیں کہ اور جانوروں کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بیچارہ کسی بھوک کی وجہ سے بول رہا ہے، یا بوجھ کی وجہ سے بول رہا ہے، یا بیماری کی وجہ سے بول رہا ہے۔ گدھا ایسی چیز ہے کہ وہ بولتا نہیں ہے، قطعی نہیں بولتا، اس کو آپ مار لے نہیں بولے گا، اس کو جان سے مار دے وہ نہیں بولے گا، بولے گا تو بلا وجہ بولے گا، خام خواہ جو ہے وہ گدھا بول رہا تھا، اس لیے اس کے ناپسند قرار دیا گیا۔ تو لقمان سے لقمان کی وصیت کے مطابق ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وصیتوں کو داخل کیا ہے قرآن میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان پہ ہمیں عمل کرنے کی بتائی گئی ہے، ہمیں عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی کہ جس کا انسان کا اخلاق اپنا اچھا کر لو، کیونکہ اخلاق جس کا اچھا ہوگا وہی سب سے بڑا سب سے اچھا انسان ہوگا، جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں گے وہ پھر جنت، کیونکہ جو آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا مومن بہتر، تو آپ نے پاس جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے، تو ہمارے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے، اپنے آوازوں کو اچھا کرنا چاہیے، اب تکبر نہیں کرنا، ہمارے یہاں تکبر بہت زیادہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہوتا ہے کہ میں سید ہوں، میں راجپوت ہوں تو فلاں، اور وہ اپنے آپ میں بڑا فخر محسوس کرتا ہے، تو ایسا ہے نہیں، دوسروں کو حقیر اپنے آپ سے نہ سمجھے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پیدا کر دیا وہ تو اللہ کی منشا تھی، میری اور آپ کی منشا تو نہیں کہ ہمیں یہاں پیدا کرو، اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا، ہمارا اس میں کون سا رول ہے؟ ہمارا اس میں فخر کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے کوئی کام کیا اور میں فخر بھی کروں، میں نے کون سا کام کیا؟ کوئی بھی کام نہیں کیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس میں ہمیں غرور نظر آتا ہو، یا لوگ ہمیں سمجھیں کہ تکبر انسان میں بہت گھمنڈ ہے، یا ہم کوئی چھوٹے آدمی سے یا غریب آدمی سے بات نہ کریں۔ ان چیزوں سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے، جو قرآن کا پڑھنے والا وہ تو پھر قرآن پہ عمل بھی اس کو کرنا چاہیے، تاکہ دوسروں کو نظر آئے کہ ہاں یہ قرآن کا ان پہ اثر ہو رہا ہے۔ اگر قرآن پڑھیں اور ہم پہ اثر بھی نہ ہو، اور ہم بھی اسی طرح اخلاق بھی ہمارا اچھا نہ ہو، ہماری آواز بھی کرخت ہو، اور ہم لوگوں کو حقیر بھی سمجھیں، کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کریں، یا ہمارے سامنے لوگوں کو نیچے زمین پہ بٹھائیں، تو یہ قطعی پسندیدہ اعمال نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیں جو ہمارے اس دن کام بھی ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں، کیونکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور اسی پہ جو ان کی تعلیم پہ جو عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ جنت الفردوس میں وہی لوگ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی لردشوں کو معاف فرما دیں، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔